بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم خواتین حضرات، آپ دیکھ رہے ہیں سیٹ ڈیجیٹل اور میں ہوں آپ کا میزبان ملک یامین نوان۔ ناظرین، آج ایک بہت بڑی خوشخبری لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ وہ خوشخبری یہ ہے کہ عمران خان عید سے پہلے رہا ہونے جا رہے ہیں اور فیصلہ سازوں کے ساتھ تمام معاملات ڈیسائیڈ ہو گئے ہیں۔ فیصلہ یہی کیا گیا ہے کہ امت مسلمہ کا جو لیڈر ہے اس کو فوری طور پہ جیل سے باہر نکالیں تاکہ وہ پوری دنیا کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس ملک کی باغ ڈور کو سنبھال سکے۔ یہ آج کی سب سے بڑی خبر ہے، اس پہ بات کریں گے تفصیل کے ساتھ۔ دوسری بات ناظرین، ایران نے اسرائیل اور امریکہ کو لوہے کے چنے چبا دیے، ان ایکسپیکٹڈ۔ یہ دونوں ممالک جنگ میں کود گئے کہ ایران کو شکست دے سکیں گے، شکست ان کا مقدر ہے، اور 2026 امریکہ کی تباہی کا سال ہے، اس پہ بھی بات کریں گے۔ تیسرے نمبر پر افغانستان کے ساتھ پاکستان کی جو جنگ ہے اس میں ہمیں خاطر خواہ نتائج موصول ہوئے، اور اس کے واضح ثبوت یہ ہیں کہ پاکستان میں اب تک کوئی ناخوشگوار واقعہ نہیں ہوا جب سے ہم نے افغانستان کے ساتھ جنگ کا آغاز کیا ہے، کیونکہ یہ ہمارا حق تھا۔ یہ حق ہمیں بہت پہلے حاصل کرنا چاہیے تھا، کیونکہ یہ بھی یہود و نصارہ کا دوست ہے، اور یہ ہے تو ہمارا اسلامی برادر ملک، لیکن یہ انڈیا سے فنڈنگ لے کر ہمارے ملک میں دہشت گردی کرواتا ہے، جس کے ہزاروں سینکڑوں ثبوت ہمارے پاس موجود ہے۔ بہرحال ناظرین، آج کی سب سے جو اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کی تمام معاملات طے ہو گئے ہیں، اور پورے پاکستان کو بہت بہت مبارک ہو کہ خان صاحب اور ان کے تمام جو کارکن جیلوں میں بند ہیں۔ بڑی قوی امید کی جا رہی ہے کہ یہ سب لوگ عید سے پہلے رہا ہو جائیں گے اور اپنے اپنے گھروں میں عید کریں گے، اور تقریباً لگ بھگ عمران خان صاحب کو 900 دن ہو گئے ہیں جیل میں۔ اور ناظرین، یہ پوری دنیا جانتی ہے کہ امت مسلمہ کا لیڈر، جس نے اقوام متحدہ میں پوری دنیا کے سامنے اسلام کا علم بلند کیا، یہود و نصارہ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی، اس دن سے یہ شخص ان یہود و نصارہ کو پسند نہیں آ رہا تھا۔ اندر ہی اندر سے انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ نے سازش کر کے اس ملک میں چلتی ہوئی بہترین حکومت کو گرایا، رجیم چینج کیا، طاقت کا استعمال کیا، سازش کا استعمال کیا، اور عمران خان کی حکومت ختم کروا دی گئی۔ سب سے زیادہ نقصان جو تھا وہ اسرائیل اور امریکہ کو نظر آ رہا تھا۔ تو آپ سمجھ لیں کہ خان کی یہ جو قید و بند کے معاملات ہیں، 900 دن کا جو قیدی ہے یہ بے گناہ قید کاٹ رہا ہے۔ ہر شخص چیخ چیخ کر کہتا رہا کہ اس شخص کے اوپر ایک بھی مقدمہ، جو آپ نے جتنے مقدمات کریں، کوئی ثابت نہیں ہوا۔ اب جا کر سمجھ آ رہی ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مداخلت سے عمران خان کو پابند سلاسل کیا گیا، اس کے اوپر بے شمار مقدمات بنائے گئے، لیکن آج تک ایک بھی مقدمہ سچ ثابت نہیں ہوا۔ لہذا موجودہ سیٹ اپ نے یہ دیکھا کہ خان ہی واحد آپشن ہے جو اس ملک کو بہتر سے بہتر چلا سکتا ہے۔ ناظرین، پاکستانی اسٹیبلشمنٹ نے فارم 47 والوں کو بڑا سپورٹ کیا کہ شاید یہ ملک چلا لیں گے، لیکن یہ جان کر آپ کو حیرانگی ہوگی کہ فارم 47 والے روزانہ آپ سمجھ لیں کہ کوئی 50-60 ارب روپیہ قرضہ لے کر ملک چلا رہے ہیں۔ کوئی کمی بیشی ہو سکتی ہے فگر کی، تھوڑا بہت اوپر نیچے ہو سکتا ہے۔ یہ لوگ اگر کمپیٹنٹ ہوتے تو تمام قرضے اتر چکے ہوتے، ملک خوشحالی کی طرف چل پڑتا، اور خان بے شک اور 10 سال ہی اندر رکھ لیتے، کوئی فرق نہیں پڑنا تھا۔ کیونکہ یہ حکومت ناکام ہو گئی ہے،
تمام حربے فیل ہو گئے ہیں، ان کے اخراجات اتنے ہیں کہ میں آپ کو بیان نہیں کر سکتا۔ یہ اپنے ہی ملک کو لوٹ لوٹ کر اندر سے کھا رہے ہیں، اور بتاتے یہ ہیں کہ ہم نے اتنے قرضے دے دیے، ہم نے اتنے بڑے بڑے اچھے کام ہم نے کر دیے، ہم یہ ملک کو دودھ اور شہد کی نہریں بہا دیں گے ملک میں۔ لیکن بات تب سمجھ آتی ہے جب آپ کوئی اچھا کام کر کے دکھاتے ہیں۔ ایویں نہیں کہتے کہ کامیاب اتنے ہو جاؤ کہ کامیابی شور مچائے، تو یہ ناکام اتنے ہو گئے ہیں کہ ناکامی شور مچا رہی ہے۔ اب یہ منہ چھپاتے پھریں گے۔ یہ میں آپ کو واضح بتا دوں، جس دن خان کی رہائی ہوئی، ان سب لوگوں نے اپنے اپنے بیگ باندھے ہوئے ہیں۔ یہ آپ کو پاکستان میں نظر نہیں آئیں گے۔ یہ آج تک کی میری ریسرچ ہے، جس کی بنا پر یہ میں آپ کو خبر دے رہا ہوں کہ میری اطلاعات یہ ہے کہ انشاءاللہ عمران خان اور ان کی کابینہ رمضان کے اندر ہی رہا ہوں گے، عید اپنے گھر کریں گے، اور ان چیزوں کو آپ نے مد نظر رکھ کر یہ سوچنا ہے کہ اب اگلا جو ٹنیور ہے وہ پی ٹی آئی کے پاس ہوگا۔ پی ٹی آئی حکومت بنانے جا رہی ہے ناظرین، اور تمام مقدمات ختم ہوں گے، اور اس بات کو تسلیم کیا جائے گا کہ خان جو ہے وہ رائٹ پہ تھا، خان نے کوئی جرم نہیں کیا تھا۔ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی سازش کی وجہ سے ہمارے ملک میں رجیم چینج کیا گیا، اور چوروں ڈاکوؤں کے حوالے ہمارا ملک کیا گیا۔ آج ہم اس کی سزا بھگت رہے ہیں۔ ہم ناظرین پیچھے کی طرف جا رہے ہیں۔ پوری دنیا آگے کی طرف جا رہی تھی، ہم پیچھے کی طرف جا رہے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو ہم نے تجربہ کیا نا نئے لوگوں کو لا کر، وہ تجربہ فیل ہو گیا۔ یہ سارے فیصلہ سازوں نے اس چیز کو ایکسیپٹ کیا۔ بہرحال آنے والا ٹائم جو ہے وہ تحریک انصاف کا ہوگا، ایک چانس تو ان کو ملے گا، اور مجھے امید ہے کہ خان صاحب کی حکومت دوبارہ آئے گی۔ اور یہ 2026 الیکشن کا سال ہے۔ یہ میں نے ایک اور پروگرام میں بھی کہا تھا کہ 2026 تبدیلی کا سال ہے۔ پھر میں نے کل یہ کہا تھا کہ اپریل تک نون لیگ کی حکومت لپیٹ دی جائے گی، اور الیکشن آنے سے پہلے پہلے یہ پیپلز پارٹی اور یہ باقی چھوٹی موٹی جماعتیں، ان کو بھی لپیٹ دیا جائے گا، اور خان کی شرطوں کے اوپر حکومت آئے گی۔ خان کی شرطیں عوام پوری کرے گی، ان کو کسی شیلٹر کی ضرورت نہیں ہے۔ پورے پاکستان کی 90% عوام تحریک انصاف کے ساتھ کھڑی ہے۔ ناظرین، آج وہ لوگ بھی ساتھ کھڑے ہیں جو کل خان کے خلاف تھے، خان کی پارٹی کے خلاف تھے۔ ان لوگوں کو بھی سمجھ آ گئی ہے کہ یہ مرد حق، مرد مومن اور اپنی بات کا پکا آدمی ہے۔ اس کے بارے میں کہا جاتا تھا کہ یہ ایک ہفتہ جیل میں نہیں کاٹ سکتا، تو اس نے گھٹنے ٹیک دینے ہیں، تو وہ 900+ ڈیز جیل میں گزار کر اپنی بات پر ڈٹا ہوا ہے۔ اس نے کوئی کمپرومائز نہیں کیا، کسی بات کے اوپر اس نے کمپرومائز نہیں کیا۔ یہ تو اس وقت پوری دنیا جانتی ہے۔ تو امید یہ کی جا رہی ہے، بلکہ مجھے تو پورا یقین ہے کہ عید سے پہلے یہ رہائی ہوگی، ان کی مسز کی رہائی ہوگی، ان کی رہائی ہوگی، اور 2026 میں الیکشن اناؤنس کر دیا جائے گا، اور 2026 پاکستان کی کامیابی کا سال ہوگا، امریکہ اور اسرائیل کی تباہی کا سال ہوگا۔ 2026 میں امریکہ جو ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہونے جا رہا ہے، اسرائیل صفحہ ہستی سے مٹنے جا رہا ہے۔ جی ناظرین، آپ کو یہ شاید پتہ ہوگا کہ ٹرمپ نے پلان کیا تھا کہ 3-4 دن میں ایران کو ملیہ میٹ کر دوں گا، لیکن اب تک ایران نے ان کو ملیہ میٹ کر دیا ہے۔ 500 سے زیادہ فوجی ان کے گرفتار کیے ہوئے ہیں، 200 سے زیادہ ان کے فوجیوں کو مار دیا ہوا ہے ایران نے، اور 6-7 ان کے جہاز جو ہیں وہ تباہ کر دیے ہیں، اور اسرائیل کے تل اویو جو ان کی وہ بہت بڑا ان کا شہر ہے، ٹارگٹ تو وہی ہے ایران کا، اس کو کھنڈر کا ڈھیر بنا دیا ہے۔ میں کہتا ہوں مزید اس کو اتنا تباہ کریں
کہ وہ آنے والے 100 سال تک نا وہ تعمیر نہ ہو سکے، کیونکہ انہوں نے جو حال غزہ میں کیا ہے وہی حال ان کا ہو گیا ہے۔ اور یہ میرے رب کا نظام ہے، یہ ابابیلوں سے ہاتھی مروا دیتا ہے، میرا رب اتنا طاقتور ہے۔ تو انہوں نے ایران کو کیڑے مکوڑے سمجھا تھا۔ ایران ایک قوم ہے، ایران کی تاریخ ہزاروں سال کی ہے، ایران کو آج تک کوئی مٹا نہیں سکا۔ ایران کی تاریخ پڑھے، 10 سال جنگیں لڑی ہیں اس نے مسلسل، اور ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ ہم جنگ جیت چکے ہیں۔ نہیں، آپ جنگ ہار چکے ہیں۔ اور ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں ان کو ڈائریکٹلی ٹرمپ کہہ رہا ہے کہ جی ہم اب ان کو بھی مار دیں گے۔ آپ نہیں مار سکتے، مارنے والے سے بچانے والا بڑا ہے، یاد رکھنا۔ آپ کو شکست ہوگی، آپ نے گھٹنے ٹیکنے ہیں، آپ نے ایران کو تسلیم کرنا ہے کہ ایران از دا رائٹ۔ ناظرین، جو قومیں ڈٹ جاتی ہیں وہ نقصان تو کرتی ہیں، ان کا نقصان تو ہوتا ہے، لیکن صدیوں لوگ ان کے اس ایکٹ کو یاد رکھتے ہیں کہ ایک وقت آیا تھا کہ ایک طرف 1000 آدمی تھا اور ایک طرف 2 آدمی تھے، 2 آدمی 1000 آدمیوں سے لڑ گئے تھے۔ نفع ہو نقصان ہو یہ بعد کی بات ہے، لیکن آج تک ایران ڈٹا ہوا ہے، اور جو ڈٹ گیا ہے جیت اسی کی ہوگی۔ زمینی حقائق یہ بتا رہے ہیں ناظرین کہ ایران ڈیلی میزائلوں کی بارش کر رہا ہے اسرائیل کے اوپر۔ ایون دین جو ساتھ ساتھ اسلامی ممالک ہیں ان پہ جہاں جہاں امریکہ کی ایئر بیسز ہیں وہاں بھی مسلسل حملے ہو رہے ہیں، کیونکہ ایران نے کہا تھا کہ آپ ہمارے دشمن کو ایئر بیسز نہ دیں، اور اب اپنے اپنے مفادات تھے، سب نے ایئر بیسز دیں۔ ایک بات کی بڑی تکلیف ہے مجھے کہ یہ جو یو اے ای، سعودی عرب، قطر، کویت، بحرین، عمان، ان سب نے کہا پچھلے دنوں کہ جی ہم اپنی ایئر سپیس اسرائیل کو اور امریکہ کو یوز نہیں کرنے دیں گے، تو پھر یہ حملے کیسے ہو رہے ہیں ایران کے اوپر؟ آپ کی ایئر سپیس یوز ہو رہی ہے، آپ منافقت سے کام لے رہے ہیں۔ آپ آج ایران کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو امریکہ تو بھاگ جائے گا یہاں سے، اسرائیل تو بالکل صفحہ ہستی سے مٹ جائے گا۔ آپ اس کے ساتھ بھی ہیں، آپ اس کے ساتھ بھی ہیں، یہ ہوتی ہے منافقت۔ آپ کی اس منافقت کی وجہ سے ایران کو بہت بھاری قیمت چکانا پڑی۔ بہرحال یہ بات طے ہے کہ امریکہ اور اسرائیل کو شکست ہونی ہے اور ایران نے فاتح ہونا ہے اور اس خطے کا چیمپئن بننا ہے اس نے۔ میں یہاں ایک بات کہنا چاہتا ہوں عالم اسلام کے تمام مسلمانوں کو کہ ہر نماز کے بعد ایران کے مسلمانوں کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو کامیاب کرے، اللہ تعالیٰ ان کو فتح نصیب کرے۔ ان کی فتح مسلمانوں کی فتح ہے۔ بھول جائیں سارے فرقے، بھول جائیں سارے اختلافات۔ جب کبھی ایسا وقت آئے تو مسلمان کو مسلمان کا ساتھ دینا چاہیے، نہ کہ یہود و نصارہ کا۔ آج 1400 سال کی پرانی تاریخ دہرائی جا رہی ہے۔ کربلا کا وہی سین ایران میں، غزہ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گا۔ تو یہ جو سازش کربلا میں ہوئی تھی وہی سازش ابھی ایران میں بھی ہوئی ہے، وہی سازش فلسطین میں بھی ہوئی ہے۔ ہمارے ہی لوگ ساتھ مل کر اس وقت بھی نقصان کر گئے اہل بیت کا، آج بھی ہمارے ہی لوگ ساتھ مل کر اپنے مسلم ممالک کا نقصان کر رہے ہیں۔ یہود و نصارہ نے ہمیشہ ہمیں استعمال کیا، ہمیشہ ہمیں استعمال کیا، اور ہم استعمال ہوئے۔ ابھی بھی وقت ہے کہ امت مسلمہ ایک پلیٹ فارم پر آ جائے، ایک ہو جائیں، متحد ہو جائیں۔ یہ یہود و نصارہ آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ بہرحال ناظرین، اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ افغانستان کو بڑی بری شکست ہو رہی ہے پاکستان سے۔ پاکستان نے ان کے ہزاروں، ان کے سینکڑوں ان کے ٹینک تباہ کر دیے، ہزاروں ان کے وہ ٹھکانے تباہ کر دیے، جہاں جہاں طالبان کی کمین گاہیں تھیں
جہاں سے بیٹھ کر وہ پاکستان پر حملے کرتے تھے، ان کے ڈرون تباہ کر دیے ہیں، ان کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا ہے۔ اب وہ معافیاں مانگ رہے ہیں، وہ ترلے کر رہے ہیں، وہ جنگ بندی کی ریکویسٹ کر رہے ہیں، لیکن پاکستانی فوج ماننے کو تیار نہیں ہے۔ آج تک کے لیے اتنے ناظرین، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ایران کو فاتح بنائے۔ پاکستان زندہ باد۔